السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں چوک انڈسٹریل اکیڈمی کا ایک طالب علم ہوں، اور میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع سر سید احمد خان کا مختصر تعارف۔ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ ان کا اصل نام سید احمد خان ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو ریاست دہلی میں 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے، اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں وفات پائے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مسجد کے شمالی گوشے کے احاطے میں مدفون ہے۔ سر سید احمد خان کے متعلق چند اہم باتیں جو ہمیں جاننے کی اشد ضرورت ہے، وہ اس لیے کہ ان کے متعلق امتحانات میں گاہے بگاہے سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے تو انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستان میں عام کیا جائے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 1869 میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگلستان یعنی انگلینڈ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی سماجی رسالوں کے طرز پر ایک رسالہ تہذیب الاخلاق، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، تہذیب الاخلاق شروع کیا۔ یہ تہذیب الاخلاق کے متعلق امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ تہذیب الاخلاق کو 1869 میں نکالنا شروع کیا گیا تھا۔ تیسری بات، 1875 میں انگلستان سے واپس آ کر یعنی انگلینڈ سے واپس آ کر علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک اسکول کھولا، جو 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج ہوا، اور پھر یہی 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب انگریزوں کی طرف سے ملا۔ اس کے بعد سید احمد خان کو سر سید احمد خان کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ چند سر سید احمد کے کارنامے تھے، اور ان کے بارے میں جو اور باتیں ہیں وہ یہ کہ سر سید احمد خان کے متعدد تصانیف ہیں۔ نمبر 1، آثار الصنادید۔ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات بہت چھان بین کر لکھے گئے ہیں۔ نمبر 2، اسباب بغاوت ہند۔ نمبر 3، سرکشی ضلع بجنور۔ نمبر 4، خطبات احمدیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جب ایک کرسچن لائف آف محمڈن لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھا ہے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی کئی مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادبیات لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخی ہیں۔ جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔
سر سید احمد خان اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے. ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں ہے. یہ چند باتیں سر سید احمد خان کے متعلق تھی. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سن کر اپنے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے.